اور یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو یہاں پہ بس دین کے کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، تماشا لگانے کے لیے، فتنہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اور اگر کوئی پوچھ لے گا تو قسم اٹھا کے، اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا، مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ سچی قسم بھی بغیر ضرورت کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ کہ آپ جوڈیشری میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ سے کوئی قسم یا حلف ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے بغیر میں تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا، اس وقت تو آن ڈیمانڈ آپ قسم کھا سکتے ہیں، ادروائز اپنی عادت میں یہ قسم کھانا یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے کہ یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ آج تک میں نے ان کو چیلنج نہیں کیا۔ اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے، واللہ باللہ تاللہ جیڑی منو ٹھنڈ پئی ہے نا اللہ دے فضل نال تواڈے بابیاں دا جنازہ ویکھ کے انہاں دی میمز دیکھ کے یقین کرو تم نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا انجوائے نہیں کیا۔ اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے۔ جو آدمی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ایک قسم اپنی بات میں داخل کرے وہ تو جھوٹا ہے مرزے کے نزدیک، اور یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہے۔ تو تین قسمیں لگاتار اکٹھی اپنی بات میں داخل کرنا یہ کس کی نشانی ہوگی؟ اور ہاں، جس گفتگو میں مرزا نے جھوٹے بندے کی نشانی بتائی اس کے فوراً بعد مرزے نے خود جھوٹ بول دیا، جھوٹ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صحیح بخاری پر۔ مرزے نے صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچی قسم سے برکت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ صحیح بخاری میں صرف قسم کا لفظ ہے، سچی قسم کا لفظ نہیں ہے۔ اور یہی حدیث دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، مسند احمد اور ابن حبان وغیرہ میں، وہاں اسی حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جھوٹی قسم کے متعلق تھا۔ مرزے کے شاگردوں کی آسانی کے لیے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اسلام 360 میں آپ جھوٹی قسم کا لفظ لکھیں، مسند احمد کے اندر اس طرح کی کئی حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان جھوٹی قسم کے متعلق تھا، مرزے نے اس کو فٹ کر دیا سچی قسم پر اور نام لے لیا بخاری کا، حالانکہ بخاری کی روایت میں صرف قسم کا لفظ تھا اور اس سے مراد بھی جھوٹی قسم تھی، جیسا کہ خود حدیث میں ہے۔ مرزے نے اپنی طرف سے سچی کا لفظ بڑھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحیح بخاری پر جھوٹ بولا ہے۔